پڑھائے ہیں نا غوث اعظم نے. امام اہل سنت کی خدمت میں سوال ہوتا ہے، فونوگرام کے اندر وہ جو پلیٹیں ہوتی تھی پرانے وقتوں کے اندر جس کے اندر ریکارڈنگ ہوتی تھی، اس کے اندر قرآن ریکارڈ کروانا جائز ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، اس ریکارڈ شدہ تلاوت کو سن کر آیت سجدہ اگر سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں؟ سادہ سا سوال تھا. امام ہاں نہ جو بھی تھا لکھ دیتے، بات ختم ہوتی. امام نے قلم اٹھایا، فرما پہلے تو یہ دیکھو آواز کیا چیز ہے. پوری کتاب لکھی، کیونکہ علم غوث اعظم کے دربار سے آیا ہے نا. پوری کتاب لکھی، آواز کی حیثیت کیا ہے. نمبر 2، آواز جب بندہ بول لیتا ہے فنا ہو جاتی ہے کہ قائم رہتی ہے. نمبر 3، بندہ جو سامع ہے اس کے کان تک رہتی ہے کہ باہر بھی ہوتی ہے. کیا کہیں آپ سے بھائی، کیا کہیں بھائی آپ سے. اور جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ آواز پھر بھی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے پہلا جواب دیا، اور یہ تو میں ایک لائن میں جواب دے رہا ہوں، وہ تو پوری کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو آواز ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. سبحان اللہ. یہ آواز کیا ہے جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یہ آواز کیا ہے جو آپ میری آواز سن رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ جو آپ سے کہا نا کہ سبحان اللہ ہوٹل سے باہر جائے، اب اس کی وجہ بھی سننا. امام کہتے ہیں کہ کیا آواز جب منہ سے نکل جاتی ہے تو فنا ہو جاتی ہے، یہ باقی بھی رہتی ہے؟ آپ نے فرمایا باقی رہتی ہے. اس کے لیے پڑھو پوری کتاب. ہم تو تبرکن چند پھول آپ کو دے سکتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف کو کاش کوئی صرف چومنے کے سوا پڑھنے کی کوشش بھی کرے، اور صرف یہی نہ کہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا احمد رضا کا کلام ہے. یہ بھی بتایا کہ الامن والاولاد جس میں 400 سے زیادہ حدیثیں حضور کے اختیارات پہ لکھی ہیں وہ بھی امام احمد رضا کا کلام ہے. فرما آواز قائم رہتی ہے. حضرات علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا، آواز مخلوق ہے، آواز قائم رہتی ہے. اور حوالہ کیا دیا؟ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا. ابن عربی یہ روایت لائے ہیں کہ جس آواز میں اچھا کلام ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، حضور کی نعت، درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن، امر معروف، نہی عن المنکر، خیر کا کلام، وہ منہ سے نکلا آواز قائم رہتی ہے اور قیامت تک اپنے بولنے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہے. آپ کی مرضی ہے، میرے طور سے جو اونچی کہہ رہے ہو یہ بھی نہ کہو، میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں کھڑی شریف سے آیا ہوں، آپ سمندری شریف سے آئے ہیں، ایسا ہی ہے. کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کدی کدی تھوڑی انجوکھیاں گلاں بھی سن لیا کرو. سیدی اعلی حضرت فرماتے آواز ختم نہیں ہوگی، اور اگر بری بات کہی، غیبت ہے، چگلی ہے، گالی گلوچ ہے، مغلظات ہیں، کسی پر بہتان ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی قائم رہتی ہے اور اپنے بولنے والے کے لیے لعنت کرتی ہے. یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1917 کے اندر یہ کتاب لکھتے ہیں. اور اب سائنسدان کہتے ہیں ہم وہ آلے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں گفتگو ہوئی ہو تو ہم اس گفتگو کو جو فضا میں پھر رہی ہوگی اس کو کیچ کریں، کیچ کر کے ریکارڈ کریں، ریکارڈ کر کے سن سکیں. ہفتہ پہلے گفتگو، مہینہ پہلے گفتگو، سال پہلے کی گفتگو. اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں جا کر یہ تو اب سیکھ رہے ہو، ابن عربی تو کب کا لکھ چکے اور اعلیٰ حضرت کب کا اس قوم کو دے چکے. یہ ہے امام احمد رضا. اچھا یہ مسئلہ بھی ساتھ بتا دوں کہ ریکارڈ شدہ تلاوت سنی تو سجدہ آیت سجدہ واجب ہے کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کنویں کی آواز کی مثال ہے یا یہ صدا کی طرح. صدا یہ ہے کہ پہاڑی علاقے کے اندر آواز دی جائے تو آواز جاتی ہے، پھر پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس آتی ہے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کنویں میں منڈیر پر کوئی تلاوت کر رہا تھا، آیت سجدہ کی آواز کنویں میں گئی، پھر لوٹ کر آئی اور لوٹی ہوئی آواز بندے نے سنی تو اس پہ آیت سجدہ پہ سجدہ واجب نہیں ہے. اور اگر پہاڑوں سے ٹکرا کے آواز واپس آئی ہوئی اس نے سنی تو اس پہ آیت سجدہ واجب نہیں ہے. یہی مسئلہ لاؤڈ سپیکر پر نماز کا ہے جو اختلاف ہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر کی جو آواز ہے یہ کنویں کی اور صدا کی مثل آواز ہے یا بعین ہی امام کی آواز ہے. اور ہم تو احتیاط اسی میں کرتے ہیں. لوگ کہتے ساڑے گلے پہ جانا جنہوں نے نمازاں نہ ہوئی ہیں، انہیں قیامت والے دن چھاڑا مار دیا ساڑی نماز دا صاحب دیو تو چنگا نہیں. آپ جو سپیکر نو کی کرنا ہے؟ مکبر والی سنت زندہ کرو.
سبحان اللہ نہیں کہندے تسی؟ ہمارے ہاں تو ایک صف بھی ہوتی ہے تو 6 سپیکر چل رہے ہوتے ہیں، سپیکر نہ چلیں تو تقریر میں نہ چلے، 6 بندوں کی جماعت میں چل جائیں۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ میں تو احتیاط ہم سے جو کو پوچھتا، ہم کہتے ہیں دونوں طرف علماء کے اقوال ہیں اور دونوں طرف سنی عالم ہی ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں، اور علم کے معاملے میں تحقیق ریسرچ